اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ میرے ایک استاد محترم ہیں حضرت مولانا محمد مبارک صاحب دامت برکاتہم، اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت کی خاص توجہات اس گنہگار پر ہیں۔ حضرت جب بھی بنگلور تشریف لاتے ہیں تو خدمت کا موقع دیتے ہیں، حضرت بڑی دعاؤں سے نوازتے ہیں اور میری تربیت بہت کی ہے حضرت۔ میں نے عالم کورس کی بڑی دقیق اور بڑی ضخیم کتابیں حضرت والا کے پاس پڑھی، حضرت مجھے پڑھائے، بڑا احسان ہے۔ ہمارے اساتذہ جو باحیات ہیں اللہ ان کے عمروں میں برکت عطا فرمائے، اور جو انتقال فرما گئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ حضرت نے اسی کمرے میں بیٹھ کر ایک مرتبہ ایک واقعہ بیان کیا ہمارے گھر میں، حضرت کے شیخ کا۔ حضرت کے شیخ حضرت ابراہیم صاحب افریقی ایک مرتبہ خواب دیکھتے ہیں، حضرت کے شیخ نے اپنا خواب بیان کیا۔ خواب بیان کیا کرتے ہیں کہ حضرت کے شیخ حضرت ابراہیم صاحب افریقی دامت برکاتہم نے خواب بیان کیا کہ ایک مرتبہ وہ خواب دیکھتے ہیں، مسجد نبوی میں تھے اس وقت، مسجد نبوی میں غالباً تھوڑی دیر آرام کر رہے تھے تو خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت ہوتی ہے۔ منبر رسول پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور عجیب و غریب نورانی مجمع، ایک سمندر ہے، ہر کوئی جا رہا ہے، فیض پا پا کر نکل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم صاحب دامت برکاتہم، آپ بھی تھے نہیں اس وقت واقعہ بیان کرتے ہوئے، توصیف صاحب آپ بھی تھے نہیں۔ عجیب و غریب شخصیت ہے ہمارے حضرت مبارک صاحب، سادے سیدھے انداز سے ایسے دلوں کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت آ کر جانے کے بعد کئی دن تک ہمارے گھر کا ماحول ہی بڑا عجیب و غریب رہتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ثم انشاءاللہ جتنے ساتھیاں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر رمضان کے بعد کبھی، اب تو لاک ڈاؤن کا چل رہا ہے، حضرت جب تشریف لائیں گے تو میں آپ تمام حضرات کو اطلاع دوں گا۔ حضرت کو خلافت بھی ملی ہے، سمجھ میں یہی بات ہے۔ میں نے کبھی حضرت کے زبان مبارک کو بند اور خاموش رہتے ہوئے نہیں دیکھا، ذکر ہی ذکر، ذکر ہی ذکر۔ تو حضرت نے اپنے شیخ کا واقعہ بیان کیا۔ حضرت ابراہیم صاحب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، منبر رسول پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، وہ نورانی مجمع ہے، اور یہ مجمع صحابہ ہی کا ہے، عاشقین کا ہے۔ ہر کوئی نبی کے پاس جا رہا ہے تو فیض پاتا ہوا جا رہا ہے۔ ابھی قریب کا غالباً 10 12 15 سال کا واقعہ ہوگا شاید، حضرت بیان کر کے 3 4 سال ہو گئے۔ میں نے جمعے کے موقع پر بھی یہ واقعہ بیان کیا۔ توجہ چاہتا ہوں تبریز صاحب، ہمارے لائر صاحب، تو حضرت ابراہیم صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت بہت پریشان ہے، دعا فرمائیں۔ دعا کی درخواست کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت اس وقت بہت بہت پریشان اور نرغے میں ہے، آپ دعا فرمائیں۔ حضرت ابراہیم صاحب کی گزارش تھی نبی کی خدمت میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں۔ ذری دور سے ایک نوجوان گزرتا ہے جس کا لباس یہودیانہ و نصرانیانہ، سر پہ ٹوپی نہیں، چہرے میں داڑھی نہیں، لباس تنگ اور چست، بے پرواہ بے خبر، نبی کی مجلس اور صحابہ کی محفل پھر بھی گزر رہا ہے۔ حضرت یہاں نبی کی خدمت میں دعا کی درخواست کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم صاحب سے فرمایا، ابراہیم دیکھو، ایسی امت کو میں دعا کروں، ایسی امت کو میں دعا کروں جسے میرا امامہ پسند نہیں، جسے میری ٹوپی پسند نہیں، جسے میری داڑھی پسند نہیں، جسے میرا جھبا پسند نہیں، جسے میرا چلنے کا طریقہ پسند نہیں، جسے میرے کھانے کا طریقہ پسند نہیں، جسے میرے پینے کا طریقہ پسند نہیں۔ یہ امت وہ ہے جس کے لیے میں اتنا رویا ہوں جس کی کوئی حد نہیں،
یہ امت وہ ہے جس کے لیے میں اتنا تڑپا ہوں جس کی کوئی حد نہیں ہے. فرش میں کیا میں عرش میں جا کر بھی اس امت کو نہ بھولا. دیکھتا تو خدا سے تھا لیکن امت کے لیے مانگنے کا موقع تھا. سوتا تو امت کو یاد کر کے سوتا تھا, اٹھتا تو امت کو یاد کر کے اٹھتا تھا. میں نے فاطمہ کے لیے اتنا نہیں رویا, حسن اور حسین کے لیے اتنا نہیں رویا. میرے پاس جبرائیل آئے, آ کر کہنے لگے, جب میرے سامنے حسن اور حسین کھیل رہے تھے, جبرائیل بیٹھ کر مجھ سے پوچھا, اے رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا, میرے بچوں کے کھیل کو دیکھ رہا ہوں. نبی تو نبی ہے نا, لیکن باپ بھی تو تھے. نبی نبی تھے, نانا بھی تو تھے. معاشرتی زندگی بھی تو نبی کو بتانا تھا. نوا سے کھیلتے تو نانا کو کتنی خوشی ہوتی ہے. اس نانا سے پوچھو جو نانا بن گیا ہے. اور میرے نبی سے بڑا کون نانا ہے؟ حضرت حسن اور حسین سے بڑی سعادت کس نے پائی؟ نوا سے کھیل رہے تھے, جبرائیل آ کر پوچھتے ہیں, یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرے بچے کھیل رہے ہیں تو میں دیکھ رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے کہا, یا رسول اللہ آپ کے یہ دو نواسے ایسے ہیں جن کو آپ کی امت کے لوگ شہید کر دیں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, یہ سن کر بھی مجھے اتنا رونا نہیں آیا جتنا کہ میری امت کو یاد کر کے میں روتا تھا. جتنا بھی امت کو یاد کر کے میں روتا تھا. آج امت کو دوستو ہمارے ہاتھوں سے ہمارے نبی کا سنت کا دامن چھوٹا, اسی لیے آج ہمارے جیتے جی کمزرف ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. ان کا بال بھی بھیگا کرنے کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. بال بھیگا کرنے کی طاقت نہیں ہے. کیا نام ہے اس کا؟ نرسنگھنا. نبی کے شان میں گستاخی کر رہا ہے. 35 کروڑ مسلمان رہ کر اس کا کچھ بگاڑ نہ سکے. صحابہ و تابعین و تبع تابعین اولیاء کے دور میں مجال تھی نبی کے خلاف ایک جملہ بولنے کی. جملے کے الفاظ صحیح بھی ہو لیکن نتیجہ نبی کے شان میں اگر گستاخی ہو, خدا وحدہ لا شریک کی قسم, امت کا فرد جب تک اسے جہنم کی گھاٹ نہیں پہنچاتا یہ سکون کی نیند نہیں سکتا. آج ہم کو ہمارے نبی کے طریقے پسند نہیں. سب سے بڑی بات تو لباس پسند نہیں ہم کو نبی کا. بعض لوگ ہیں, عجیب بات ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جبات پہننا بول کو کیا ہے حدیث میں, لنگیت پہننا بول کو حدیث میں کیا ہے, شریعت پہننا بول کو حدیث میں کیا ہے. پگڑی کی جتنی روایتیں پورے ضعیف. یہ بولنے الگ لگ گئے ہیں. ان بے وقوفوں کو, ان دشمنوں کو میں پوچھنا چاہتا ہوں, جب جھبا پہننا بول کر حدیث میں نہیں ہے, تیری ٹی شرٹ پہننا بول کو کیا بخاری میں ہے؟ تو جو جنس پہن رہا ہے نا کیا مسلم شریف میں ہے؟ لباس سدھارو نوجوانوں, بناؤ لباس.